جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، ہر ایک کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے عذاب کی شدت اس کے حساب سے ہوگی۔ کچھ لوگوں کو ٹخنوں تک جلایا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے گناہ کم ہوں گے جو ٹخنوں تک جن کو آگ نے جلایا ہے، جن کے تو گناہ تھوڑے زیادہ ہوں گے وہ نصف پنڈلیوں تک جلے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنمی جن کا پورا وجود آگ میں جلے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جہنم کا عذاب بھی کیا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا برابر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے گناہوں کے اعتبار سے دیا جائے گا کہ جس کے جتنے سخت گناہ ہوں گے، جتنے شدید گناہ ہوں گے، ان کا عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ چوتھی چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ایمان ہر ایک کے اندر برابر نہیں ہوتا، ایمان ہر ایک کے اندر برابر نہیں ہوتا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کے دل میں ایمان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ کا ایمان کیا فرمایا، 1 دینار کے وزن کے برابر، اور کچھ کا ایمان فرمایا آدھے دینار کے وزن کے برابر، کچھ کا ایمان کیا ہے، بالکل ذرے کے وزن کے برابر۔ تو یہ مختلف طرح کے ایمان ہیں، لیکن کم سے کم ایمان کتنا ہے، ذرے کے برابر تو ایمان تھا، ذرے کے برابر ایمان تھا۔ تو اس ایمان کی بھی کیا ہے ویلیو پتہ لگ رہی ہے کہ اتنا ایمان بھی انسان کے لیے الٹیمیٹلی آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کم سے کم درجے میں اتنا ایمان تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ ایمان عطا فرمائے، ٹارگٹ ہمارے ہے کہ ہم نے سب سے اعلیٰ ایمان کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن کم سے کم درجے میں اتنا ایمان تو ہمارے اندر ہونا چاہیے جو ذرے کے برابر ہو۔ اور کم سے کم درجہ ایمان کا کیا ہے وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک لے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھنا، اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہے کہ آپ اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکنا ہے۔ لیکن کچھ ایسی سچویشنز تھی جہاں پہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو۔ اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو آپ زبان سے روکیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ ایسی سچویشن آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر کیا ہے، اپنے دل میں برا جانو، اپنے دل میں برا جانو کہ کم از کم اس گناہ کو دیکھ کے مطمئن نہیں ہو جاؤ، اس گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کر لو، اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ کے یہ نہیں سمجھو کہ ٹھیک ہے یار سب کر رہے ہیں تو چلو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل میں کراہت ہو، دل میں اس چیز کی فکر ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک چیز دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان گناہ سے بچتا رہتا ہے اور گناہ کو اس گناہ سمجھتا بھی ہے، لیکن ایک کیفیت کیا ہوتی ہے، جب تک آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے رہیں گے نا، اور اگر گناہ زندگی میں ہے بھی ہے تو ایک امید ہے کہ ایک دن وہ گناہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ آپ اس گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، آپ غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جس دن آپ غلط کو غلط سمجھنا چھوڑ دیں گے اس دن وہ امید بھی ختم ہوگی کہ اب یہ شخص واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ جب وہ غلط کو غلط مانے گا ہی نہیں۔ شراب پینے والا اگر شراب کو پینا غلط مانے ہی نہیں تو شراب کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو بلکہ الٹا جسٹیفیکیشن سے نکالتا رہے گا نا کہ شراب دیکھیں، جو نقصان شراب کے بارے میں آئے ہیں ان میں سے میں تو کوئی بھی چیز نہیں کر رہا۔ شراب کی میں نہ تو میں ٹن ہوتا ہوں، نہ میں اپنے ہوش کھوتا ہوں، میں تو صرف سوشل ڈرنکنگ کرتا ہوں۔ سوشل ڈرنکنگ کے بعد جب کوئی پیتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی پی لیتا ہوں، تو میں تو کوئی وہ ان گناہوں ان سب جو فسادات ہیں اور جو شراب پینے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں مطمئن ہے کہ شراب پینا غلط نہیں ہے، تو وہ شخص تو شراب نہیں چھوڑے گا۔ زنا کرنے والا اگر زنا پہ مطمئن ہو جائے گا، وہ کہے گا یار چلو ٹھیک ہے یہ تو میرا اپنا ذاتی عمل ہے لیکن میں باقی حقوق تو پورے کرتا ہوں نا لوگوں کے، میں کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں مار رہا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، میں زبان سے کسی کو گالی نہیں دے رہا، میں اخلاق اچھا میرا ہے، لیکن میں زنا کرتا ہوں تو میرا اپنا معاملہ ہے۔ تو وہ کیا، وہ زنا پہ مطمئن ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب گناہ پہ مطمئن ہو گئے تو پھر گناہ سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، گناہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، گناہ کو روکنے کی بات ہو رہی ہے۔ کرنا تو بہت آگے کی چیز ہے، آپ گناہ کو دیکھ رہے ہیں
اور آپ کے دل میں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ ایمان کے کم سے کم درجے سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ تو گناہ کرنے والا تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو کیا ہے کہ سب سے کم درجہ کیا ہے ایمان کا؟ کہ گناہ کو اپنے دل میں برا جانے، کیونکہ یہ اس سے نیچے پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔